الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بیکس پناہچ درود و سلام ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب دا اس تبلیغی نشست دے اندر بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔
اور قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جو بھی گفتگو ہوئے اللہ سانو سب نو اس تے عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان من و دوستان محترم، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ادیان عالم وچوں اللہ دے نزدیک سب تو کامل، اکمل اور مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کا اعلان میرے رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیز من و دوستان محترم، بعد لوگ یقیناً ایسے ہونے نے جڑے مسلمان ہے نے، کیونکہ قرآن نے انہوں صاحب ایمان کہہ کے مخاطب کیتا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ ایمان والو اسلام پورے داخل ہو۔ جڑے کلمہ پڑھ کے بھی پورے داخل نہیں ہوئے تو یقیناً ایسے افراد قیامت تک ہون گے جڑے اس آیہ مبارکہ دا مخاطب نے کہ وہ ہیں تے ایمان والے، مگر نظام اسلام دے اندر وہ پوری طرح داخل نہیں، یعنی کلمہ حضور دا پڑھتے نے، انہاں دے چہرے انگریزاں دی طرح نے، کلمہ حضور دا پڑھتے نے، انہاں دا طرز زندگی یہود اور ہنود دی طرح ہے۔ تو اللہ فرماندے نے کہ کلمہ پڑھ کے ایمان جو لے آئے ہو تے اسلام دے ظاہری نظام نو بھی پوری طرح اپنے گھراں دے اندر داخل کرو۔ عزیز من، اسلام ایک جزوی مذہب نہیں کہ زندگی ہو رہے تے اسلام ہو رہے، یا اسلام فقط مسجد وچے تے باہر نہیں، اسلام تیرے گھر بھی ہے، اسلام تیری دکان تے بھی ہے، اسلام تیری کھیت وچ بھی ہے، اسلام بازار گلی وچ پیدا ہون تو لے کے قبر تک ہر جگہ تے اسلام دا نظام تیرے اتے جاری ہوئے گا تو پھر تو پورا داخل ہوئے گا۔ عزیز من و دوستان من، ایک گل میں تھانوں وضاحت کر دیا کہ بچے مسجد چون تو نہ جھڑکیا نہ کرو، بچے شرارتی ہوندے نے، یہ فطرت دا اصول ہے، فطرت نہیں بدلتی، یعنی بچہ بھی ہوئے اور وہ شرارتی بھی نہ ہوئے، کیویں ہو سکتا ہے؟ تو مسجد وچ بچیاں دا دل لگن دیا کرو، تھوڑا منع کر لیا، تھوڑا سمجھا لیا، لیکن ایسا سخت مت ڈانٹو کہ وہ مسجد آن تو گریزاں ہوں۔ بچے کسی طریقے بچے حضور دے زمانہ اقدس بھی مسجد چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ اگر بچے دے رون دی آواز آوے ہا، کیونکہ اس وقت عورتاں بھی ہوندیاں سی،
تو بچے دے رون دی آواز آوے ہا تو حضور نماز نو ہلکا فرما دیندے ہیں، یعنی ذرا جلد پڑھا دیندے ہیں، طوالت نو مختصر کر دیا ہے۔ کس واسطے کہ اس بچے دی ماں ہو سکتا ہے صف وچ کھڑی ہوئے تو وہ جلدی اپنے بچے کول چلی جائے۔ سو بچیاں نو مسجد دے اندر لے کے آویا کرو، جڑے آئے ہون انہاں نو جھڑکنا نہیں چاہیے اس طرح سخت انداز وچ کہ انہاں دا دوبارہ مسجد وچ آن تے جی نہ لگے، بلکہ اپنے بچیاں نو 7 سال دی عمر تو نماز دا بھی کیا کرو اور نال لے کے بھی آیا کرو۔ گل تے بابا صحیح پیا کرتا ہے، نہیں اے میں نہیں اس نال اتفاق کردا، لا حول ولا قوة۔ بھائی دیکھو بات تے درست ہے، میں گل کرنا ہے، تسی بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بھائی، دیکھو جڑا یہ گل ہے نا، بابے اور بابیاں گل کی ہے، گل ٹھیک ہے، تھوڑی جی میں ترمیم کراں گا کہ اگے بھی میں گفتگو کرتا رہنا۔ یہ میں نہیں آندا کہ بندے چولاں واسطے آئے، یہ میں نہیں آندا، لیکن میں یہ ضرور آنا کہ نمازی بندے تھوڑے نے، اور یہ صرف اتھے دی مرض نہیں، یہ ہر پاسے یہ حال ہے۔ ساڈی قوم نماز نہیں پڑھتی۔ میں سعودی عرب گیا تے اتھے ایک بڑا اچھا ریسٹورینٹ ہے البیک، ریسٹورینٹ البیک، وہ دے باہر میں کھڑا سا تے اسی اتھے تو سنگی اندر کھانا لین گئے تے اسی باہر رکے تے ایک عربی ملیا، اسے کہا انت پاکستانی؟ میں کہا جی۔ اسے کیا اچھا تسی وہ صرف جمعہ پڑھتے ہو؟ اچھا وہ پاکستان کوئی سنے صرف جمعہ پڑھتے نے بندے؟ میں کہ نہیں، تھوڑے تک اطلاع غلط آئی ہے، اتنے جمعہ بھی کوئی نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، جیڑے نماز پڑھتے ہیں جمعہ بھی یوں ہی پڑھتے ہیں، تھوڑا جہا فرق ہے۔ تو میں کہ اتنے تو جمعہ بھی کوئی نہیں سنگی پڑھتے، بڑے آزاد ہو اسلام تے عمل کرنے والے۔ یہ گل درست ہے، میں ایک عرض کرنا، تھوڑی بات بھی درست ہے، لیکن ایک تجربہ کر رہے ہیں نا۔ اندر ہے نا، دیکھو میں عرض کرنا، دیکھو بھائی بات یہ ہے، بھائی میں تھوڑی گل سارے کی سنا گا اور انشاءاللہ اس کے جواب بھی دیا گا، اور جڑی صحیح ہوئی ہے اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ میں تو یہ گل روز ہی تقریباً کرنا، کیونکہ ساری ڈیوٹی ہے کہ آخنا تو بھائی نماز پڑھیا کرو۔ میں یہ گل آتا کہ جی نماز کی چھٹی ہوتی ہوئے تو مڑ میں آپ بھی کر لینا، تو میں تو
تھوڑے نال پڑھیے اتنے نماز چھٹی کوئی نہیں. نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ذہن والا ہے جڑا لنگر واسطے اج آیا ہے وہ یقیناً اس کی نیت نہیں اچھی پھر بھی اس کا آنا مبارک ہو. وہ لنگر واسطے آ گیا اگوں تو ساری ذمہ داری ہے وہ باویں جس کام آیا سی اور سیدھے راہ لا لی. یہ تو ساری ذمہ داری ہے نا کہ چلو وہ آ تو گیا ہے نا. باقی دین کی تبلیغ وقت کھانا پکانا یہ بھی سنت شامل ہے. تو یقیناً میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدو اللہ نے فرمایا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرا نبی اپنے قریبیاں نو دین دی دعوت دیو. وہ حضور نے حضرت علی نے فرمایا لنگر پکاؤ اور سارے کھانے تے بلاؤ. بلا کے تے حضور نے فرمایا میں تمہیں دین دی دعوت دینا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ اللہ دے دین تے آؤ. سو لنگر پکا کے بھی دعوت دین دینا یہ بھی کوئی قباحت نہیں. صرف لنگر واسطے بھی بندے آ جان تے ساڈا کام ہے انہوں نے کوئی پھسا لینا کیا ہوا اتنے دین دا لاؤ. تو میں یہ گل ضرور کراں گا کہ ساڈیاں مسجداں خالی نے مسجداں وچ بندے نہیں آتے. اور بالخصوص میں یہ گل بھی اکثر اپنی تقریراں دسنا کہ جڑے آ راہ نے نا کھرل سب تو گھٹ نمازی ہے. دوجیاں قوماں دے بندے مڑ نماز انہاں نالوں ریشو وچ زیادہ نے. ساڈے ہر قبیلے دے بندے مرید نے مثلا برائے نے بٹی نے تارڑ نے اس علاقے دی جتنی اقوام نے وہ سارے زیادہ نمازی نے. انہاں دے اندر پتہ نہیں کی ہے اس قوم وچ داخل ہوا ہے انہاں دے ذہن وچ یہ چیز جڑے ساڈا پنڈ بھی راواں دا ہی ہے. سب تو زیادہ مرید بھی ساڈے راہ ہی نے سب تو گھٹ نمازی بھی راہ ہی نماز نہیں پڑھتے. تو بھائیو میری 40 سال عمر ہو گئی. تسی جڑے بزرگ بڑے بزرگ بیٹھے میں ڈیراں جٹاں دے ڈیرے بھی جڑے ساڈے مرید سنگھی یا گھر والے تعلق والے ہوندے انہاں دیاں لڑائیاں ہوندیاں تے میں انہاں دیاں لڑائیاں بھی انہاں نال صلح کرنا. لیکن لڑائی کس گل دی ہوندی ہے جٹاں دی زمین دی تقسیم دی جائیداد دی تقسیم دی رشتیاں دی زمین دی ایسیاں چیزاں دی جٹاں دی لڑائی ہوئی ہے. میں اج تک کبا بھی نہیں ویکھیا جڑے اپنا پتراں نال اس تو لڑ پیا ہوئے بے نماز نہیں پڑھدا. حالانکہ باقی چیزاں نالوں انہاں دی اہمیت زیادہ ہے نا. جبکہ شرع شریف یاد لڑو کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں نہیں ویکھیا کوئی جٹ اس گل تو روس کے گھروں نکل گیا ہوئے بھیا جی میں انہاں نال کوئی نہ رہنا ہے نماز نہیں پڑھتے. ایسا نہیں ویکھیا. جویں تے بھی ہون جویں تے جی جو بھی کرن کچھ چور نو پھانسی دین لگیا ہے نا تو اس آخیا بادشاہ سلامت تو نہ پوچھا کو آخری خواہش اس آخیا جی میری مان بھی دیو پھانسی. چور تو نہ پوچھا میں تیری پھانسی دیوں ماں تو آخری خواہش دس اس آخیا مان بھی دیو. انہوں نے آخیا کیوں اس آخیا جدو میں پہلی چوری کی تھی میری مان پتا جو میں نے اتنے روک دی تے میں ایڈا وڈا چور کوئی نہ بننا وہ میری شریک جرم ہے. جے بچے نماز نہیں نہ پڑھتے تے ابے شریک جرم ضرور نے. وہ کیوں نہیں انہوں نے دے کے نماز پڑھو سکولیں تو نہ جانتے حال حال پہ جاندی ہے گھر بچھور جاندہ نے مسیطے نہ ہونے تو لائٹ جا لے لیں دے ہو. تو غلطیاں تے وہ ہو سکیا کچھ ساڑی غلطی تے کچھ سجنہ دے بات دینی کچھ بچیاں دا قصور ہے زیادہ قصور ماں باپ دا. میرا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو دیکھو نا سکولے جان تے بھی نہیں دل کرتا کل دے نہ مسیطے ایڈا ٹیل کیوں نہ لیں دے مسیطے جاؤ
وہ چھوٹے چھوٹے ہوندے تو انہوں نے مسیح جانا سکھاؤ نا. میں یہی تو تبلیغ کر رہا ہوں شروع کرتا پیا سا کہ بچوں مسجد آن تو نہ روکو, مسجد خالی نے تھوڑی. تو اگے بھی میں جتنی باری آیا میں تھوڑے گل آنا میں تھوڑے پنڈ دے اتنے کوئی بندے میں اس چیز کو بڑا بخوبی واقف ہوں. تے جڑے کہندے ہو نا تبلیغ والے آئے انہاں دیاں پنڈاں وچ بھی سارے کوئی نہیں پڑھتے. میں اتنے جا کے بھی ویکھیا بہو انہاں دیاں پنڈاں والے سارے سیدھے ہوئے ودے تے سن سیدھے کرن آئے. نہیں نہیں یہ انج ہی ہے جی میں تبلیغ واسطے نکلے آئے یہ بھی نکلے ان کے دوجے دسیے تسی 4-5 بچوں جمع نماز پڑھن والے ہو میں تو آنا نہ ہو یار تبلیغ تے چلیے تسی میرے نال ٹر پاؤندے ہو تو یہ مطلب تو نہیں میں سندر آنا سارا سیدھا ہو گیا تو اسی ہن باہر چلے یا میں تواڈے کول آیا تو بجواں شریف والے سارے ٹلی طرح ہوئے بندے وہ بھی ایویں دے کوئی نہیں پڑھتے نماز کو نہیں پڑھتے ہو یا دیگر پنڈا میں چاہیے کچھ قدرے شہراں والے لوگ نماز بچے اور بڑے بندے کچھ قدرے بہتر پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں. پنڈا تے بالکل سمجھتے ہیں میں نماز آئی میاڑیاں واسطے ہٹا تو کوئی نہیں ہٹا لیں. خیر بیلیو میں ہوں جڑا ارادہ اگلا میرا ہے وہ الحمدللہ یہی ہے کہ اسی یہ بچے سارے جانتے ہیں اس چیز کو محسوس کردیا ہوا اسی تبلیغی مرکز اپنا تعمیر کر رہے ہیں جڑا تکمیل دے آخری مرحلے دے اندر ہے کہ اسی تو اپنی تبلیغی جماعت شروع کری جڑی لوگاں صرف مسجد کی طرف لے آوے کہ مسجد ال ساڑے بندے نہیں آتے انہاں دا رجحان مسجد کی طرف کریے یہ محبت پیدا کریے لوگوں کے دلوں میں. حکومت نے ایک اعلان کیتا ہے ہر محلے دی مسجد کہ جیڑا بچہ 40 دن فجر دی نماز حاضر ہوئے ان سائیکل انعام دیا. ہاں جی وہ پھر بچے بڑے ذوق شوق نال 40 دن جدو نماز پڑھ لیندے ہیں پھر گورنمنٹ انہوں نے سائیکل انعام دیں خوبصورت سائیکل بچے نے اور پھر وہ باقاعدہ اس دن محفل کرتے ہیں جس دن انہوں نے انعام سائیکلاں دینیاں ہوندیاں اور پھر انہاں سائیکلاں دا شہر وچ جلوس کڈتے تاکہ لوگاں نوں اویئرنیس آوے کہ اے وہ بچے نے جنہ 40 دن فجر دی نماز جماعت نال پڑھی. تو اسی الحمدللہ جو اپنا تبلیغی مرکز بنا رہے ہیں اتنے ساڈا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اسی انہوں نال لے جا کے تو جماعت دے اندر چلا کے تو انہوں دین دی طرف ایک باری بندے عادت پی جائے نا نماز دی تو یہ پھر بڑی میٹھی چس ہے جن ایک باری عادت پی جائے وہ پھر نماز نہ پڑھے تو سوڑ پی جاتا ہے. یہ بالکل میں تجربے کی گل جا نمازی ہو جائے نا ان جدوں پھر نماز دا ٹائم ہو جائے تو وہ نا گھبراہٹ شروع ہو جاتی وہ پڑھ لے تو سکون ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں اپنا پڑھ لوں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس دے اتے بہت زیادہ ضرورت ہے اس گل دی کہ سنجیدگی نال اس کی تبلیغ کی جائے اور الحمدللہ اسی اس کی طرف آج تو 4 سال قبل قدم اٹھا چکے کہ اسی 24 کنال دے اندر ایک مرکز تعمیر کر رہے ہیں جڑا اپنی تعمیر دے آخری مرحلے میں جڑے بچے جاندے رہتے ہیں انہاں وہ ویکھیا الحمدللہ تو اس سال اس مکمل ہو جانا ہے اور پھر اتوں اسی انشاءاللہ تبلیغی جماعت دا پورے ملک اجرا کرا کہ لوگوں کو صرف گھر جا کے میلے کرو انہوں مسیتے آؤ یہ میلہ ہی ہوتا ہے اور کی بھائیا اسی تیرے حال آیا ہم مسیتے آیا کرو
وہ تو شہر میں بھی اسی ویسے جانے کدی کدی باہر نکلی دا ہے موسم وچ مسیتے آویا کرو مسجد آویا کرو لوگاں میں آنا مولویاں کئی تقریراں بھی میں آنا با مولویاں میں آنا بھی تسی روڈ بھردے ہو روز روڈ بلاک کر کے تے بھردے ہو روڈ بھر دے ہو مسیتاں بھر لو تو سارا کام سیدھا ہو جائے روڈ بھرن نالوں اگر اسی مسجداں بھر لئیے تو کم سارا بالکل سیدھا ہو جائے خیر سنگیوں اور ساتھیوں انشاءاللہ اسی یہ عہد کیتا ہوا ہے کہ اسی بندیاں نو مسجد وچ لیا کے چھوڑا گے انشاءاللہ اجے میں انہاں نال لڑدا اس تو نہیں کہ جے میں مایوس نہیں ہویا میں آخری وقت تک انہاں مسجد ال سدیاں نہ کیونکہ میں مایوس نہیں ہوندا نہ ہی مایوس ہونا چاہیے آخنا تو چاہیے کہ چلو مسجد آؤ مسجد آخنا کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جائے مسجد لاؤنا چاہیے بڑا عجیب آدمی ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوتا اللہ کریم ہدایت دے اور نمازی بنائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیرت والے صحابی صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دیو تو جڑے بندے اذان سن کے مسیتے نہیں ہوتے انہاں دے گھراں نوں اگ نہ لا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی اجازت تو نہیں دیتی لیکن تسی اتھے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کتنی ضروری ہے سرکار فرماتے ہیں ایک اندھے نے پوچھا کہ کیا اندھے تے جماعت معاف ہے تو سرکار نے فرمایا اپنے گھر تے اور مسجد کے درمیان رسی باندھ کیوں دے نال بھی آ سکتا ہوئے تو مسجد تے آئے یہ ضروری ہے آقا علیہ السلام نے نماز نہیں تو فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک تو جڑے عاشق نبی دے نے بائیں جا کے نعرے مار دے تسی اکھاں دی ٹھنڈک حضور دی کیوں نہ دیندے مسجد آویا کرو نماز پڑھیا کرو تے نماز دی معافی کوئی اس گل میں کوئی شک نہیں حضور سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ جنگل میں گزرے جان بہجت الاسرار دے در علامہ شتنوفی شافی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ آپ دے سارو تے بدل نے چھاں کر رہے اور وچو آواز ہے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں جا تے نماز معاف ہے تیری ریاضت زہد اور تقوی تو راضی ہو کہ تیری نماز معاف کر دے تو آپ فرمان دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ شیطان بگان واسطے بڑی رہے وہ بدل پھٹ گیا تو آواز پھر آئی کہ اے عبد القادر میں شیطان ہاں میں بڑیاں بندیاں نو گمراہ کیتا ہے اس طرح لیکن آج تینوں تیرا علم بچا گیا تو آپ فرماتے ہیں دوبارہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مینوں علم نے نہیں میرے رب دے فضل نے بچایا تو ثابت ہویا کہ نماز تو منع کرنے والا شیطان ہوتا ہے اگر کوئی پیر تو آنا آتا ہے یا کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ پرا جا ہوئے اگا نماز دی کیڑی لوڑ ہے تو معافی ہو ہی جانی وہ ابلیس تے ہو سکتا ہے اللہ دا نیک بندہ اور دائی نہیں ہو سکتا دین دا کیونکہ نماز تو منع کرنا تو شیطانی فعل ہے اصل دے اندر قصور میرے خیال نال ماں باپ دا ہوتا ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو نماز دی عادت نہیں پاندے
جدو بچہ چھوٹا ہوں تو شرع شریف ہے کہ 7 سال دا بچہ ہو جائے تو وہ بستر نو الگ کرو، اس نو نماز پڑھاؤ۔ نماز واحد کام ہے جدے شرع شریف بچے مارنا بھی جائے، مار کے بھی پڑھاؤ۔ عزیز من و دوستان من، نماز پڑھا کرو۔ یقیناً تسی تو پڑھتے ہی ہونے ہو، جڑے مسیحتے آئے ہو، میرا گمان ہے۔ باقی جڑے نہیں پڑھتے انہوں نے لیاؤ، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم دی اگ تو بچو اور دوسرے بھی بچاؤ۔ عزیز من، دوستو اور سنگیو، میں جو عرض کر رہا سا دوبارہ اس طرف پلٹنا، اللہ کریم سانو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے چہرے تے حضور دی سنت بھی سجا ہوئے۔ راضیاں میں تیرے تے بیلیاں، تو اپنے چہرے تے سنت سجا لے۔ ہاں اپنے بیلی اچھا جی، عبد الرحمان بھی رکھے، یہ جو سارے بندے رکھنی چاہیے سنت اپنے چہرے تے سجاؤ۔ کمبلیاں کیوں اپنے چہرے تو حضور دی سنت سویرے لا کے روز چھڑ دے ہو، ثواب ملے گا، جو اللہ راضی ہوئے گا۔ یہود اور نصارہ دی مخالفت کرو، اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ، بندے دا چہرہ سونا لگتا ہے سنت سجی ہوئے تو۔ یہ بڑی گل ہے۔ ہوں مڑے اتنے آواں گا میں ذرا اگو مسئلہ ٹور کے لیا، مڑے اتنے آواں دے داڑھی شریف تے ذرا ایک باری مسئلہ ٹور کے لیا۔ ہوں داڑھی والے نے سمجھا جاتا ہے دہشت گرد۔ پاکستان میں دو گروپ نے، ایک لبرلز نے، ایک اسلام پسند نے۔ لبرلز انگریز دی طرز حیات نو اور انگریز دے کلچر نو پروموٹ کر دے، جبکہ جڑا کلمہ پڑھن والا ہے اس نو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرز زندگی نو اپنائے اور وہ دے اتے عمل کرے۔ میں یہ گل کتنی مرتبہ اپنے دوستان کہہ چکا کہ سنگیو، گلی تے گھر سجایا اللہ ایڈا راضی تے اللہ دا رسول راضی نہیں ہوندا جڈا اپنا چہرہ سنت نال سجائیے تے حضور راضی ہوندے۔ یہ اصل کمال تو ہے نا کہ تسی اپنے جسم نو سجاؤ حضور دیاں سنتاں نال۔ یہ حضور نے تواڈے واسطے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت نو لازم پکڑو۔ سنت مصطفیٰ نو اس دور دے اندر قائم کرنا اور زندہ کرنا ہے بھی جہاد ہے، کیونکہ داڑھی والے تے لوگ تانے دیں دے، تو تانے سن کے بھی حضور دی سیرت تے عمل کرنا ہی اس دور دے اندر کمال کہلائے گا۔ عزیز من، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات نو اللہ بنایا، اللہ نو کسے نہیں بنایا۔ اللہ واجب الوجود ہے اور قدیم ہے، باقی ساری کائنات حادث اور فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دا کوئی ثانی نہیں، اس دا کوئی شریک نہیں، اس دا کوئی ہمسر نہیں ہو، وحدہ لا شریک ہے۔ اور شرک سب گناہاں تو بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا، لیکن شرک دی معافی نہیں ہوئے گی۔ شرک جلی، خفی، کبیر، صغیر، کسی اعتبار نال بھی شرک اچ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شرک فی ذات، شرک فی صفات، کسی اعتبار نال بھی اپنے رب دا کسی نو شریک نہ ٹھہرایا۔ یہ تعلیم امت واسطے علماء اسلام نے اس دی تشریح فرمائی۔ اللہ نے بنی نوع انسان دی ہدایت واسطے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ انبیاء بندے اور رب دے درمیان واسطہ اور وسیلہ نے۔
اساں نہیں رب ویکھیا، انبیاء نے سن دسیا کہ اللہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اساں رسولاں تے ایمان لے آندا، یؤمنون بالغیب تکیا نہیں پر ایمان لے آندا ہے۔ عزیزو، سب نبیوں تو زیادہ اور سب تو کامل و اکمل شخصیت، سب تو آخر تے آن والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب تو بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، سب تو بہترین طریقہ رسول اللہ دا طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ سب تو بہترین ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے اپنیاں بعد صفتاں مجازن اپنے بندیاں نو عطا کیتیاں، انہاں دا تسلیم کرنا شرک نہیں ہوندا۔ مسئلہ شرک اتنا آسان نہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ سمیع بھی ہے انسان اور بصیر بھی، یعنی سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ بھی انہ هو السمیع البصیر، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، بندہ بھی سمیع اور بصیر ہے۔ ہن فرق کی ہے کہ اللہ بھی سمیع اور بصیر تے بندہ بھی سمیع اور بصیر، فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہونے کسی دا محتاج نہیں، اسی او دے محتاج ہاں۔ اس نے سن سننے اور تکنے دی طاقت دیتی ہے، جدو چاہے واپس لے سکتا ہے، اور اسی او دے اگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ایسے ہی جی میں میری سنن تے دیکھن دی طاقت عطائے خدا بندی ہے نا، ایویں انبیاء دی بھی طاقت خدا دی عطائے، ساڈی تھوڑی ہے، انہاں دی زیادہ ہے۔ انہاں دی اپنی رب سونے دی عطا نال وہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ دور تو سن دے، وہ زیادہ دور تو تک دے، لیکن عطائے الہی نال تک دے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف ہے، آپ دی قمیص لے کے جدو مصر چو بندہ نکلیا نا، تو آپ فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ اج میں میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ سنگن دی حص اللہ سانوی تو میں نے تو انوی دیتی ہے، لیکن ساڑی نیڑے نیڑے انہاں دی 3 دن دی مسافت تو بھی خوشبو انہاں نہ آ سکتی، وہ اللہ دے پیارے نے۔ انہاں دی پاور زیادہ ہوندی ہے، اس پاور دا من لینا شرک نہیں کہلائے گا، انہاں نو اللہ عطا کیتی۔ تو جنہوں رب عطا کیتی ہوئے اور رب سونے دا شریک کی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزیز من و دوستان من، اسی جدوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے عقیدہ رکھنے آ، تو اسی علم غیب حضور دا من دے آ، اور اس اعتبار نال مننے آ کہ انہاں کو اتنا ہی علم غیب ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس تو زیادہ نہیں ہے۔ اور حضور دا علم غیب عطائے الہی ہے، اللہ اپنے نبی نو عطا کرتا ہے تے ہوندا ہے، تا اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ المحند المفند دے اندر بھی موجود ہے۔ اے فیصلہ ہفت مسئلہ دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھی اس نو رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اس نو بیان فرمایا۔ حضور نو نور بھی مننا چاہیے تے حضور نو بشر بھی مننا چاہیے۔ حضور نور بھی نے اور حضور بشر بھی نے، حضور دی نورانیت بھی قرآن تو ثابت ہے اور بشریت بھی قرآن تو ثابت ہے، دونوں چیزاں، دونوں صفات نے حضور دی، یہ صفتہ نے نبی پاک سرکار دی، اور انہوں نے مرنا چاہیے۔ حضور بشر بھی نہیں، اللہ پاک قرآن نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، حضور دی بشریت نص قرآنی تو ثابت ہے، اس دا انکار کفر ہے۔ حضور دا علم غیب اللہ دی عطا ہے، کہاں اللہ فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، کہ میرا نبی غیب بتانے پر بخل نہیں کرتا، اللہ دیکھتے ہے بس۔ اور
یاد رکھیے یہ عقائد یاد رکھنے لازم نے عزیزان من و دوستان محترم، اس بات کو ذہن بٹھا لو، عقیدہ اہل سنت دے اندر حضور دی قبر نو بھی سجدہ کرنا نہیں جائز۔ اگر کوئی حضور دی قبر نو بھی سجدہ کرے گا تو حرام کہلائے گا، اگر عبادت سمجھ کے کرے تو مشرک، تعظیم واسطے کرے تو حرام دا ارتکاب کر رہے۔ تو کسی اور ولی دی پیر فقیر دی قبر نو سجدہ کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل قطعاً نہیں جائز۔ قبر دا طواف نہ کریا کرو، قبر نو سجدہ نہ کریا کرو۔ اعلیٰ حضرت دی مل برکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماندے ہیں قبر تو 2 قدم پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور صاحب قبر نو فاتحہ پڑھ کے بخشو، اشارے ثواب کرو اس نو، اور پھر اللہ کو دے وسیلے نال دعا مانگو۔ اللہ کو اس بزرگاں دے وسیلے نال کہ اللہ سونے تیرا نیک بندہ ہے، میں دے مزار تے کھڑا ہو کے تیرے کو دعا منگنا، میرے مالک کرم فرما۔ اللہ ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، کار ساز حقیقی تو اللہ ہے۔ عورتوں دا خواتین دا مزارات تے جانا ویسے ہی ممنوع ہے شرعاً، یہ دے اتے تے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ قرآن و سنت جس چیز دے بالکل واضح فرامین حضور دے موجود نے، مردان کو جانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا سرکار نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ تو حضور نے خود اجازت فرمائی، جانا چاہیے، لیکن میڑیاں تو نہیں جانا چاہیے۔ آراس تے ضرور جا سکتے ہو لیکن میلیاں تے نہ جایا کرو۔ کسی بھی چیز دے اندر شریعت دا اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اپنی اصل دے اعتبار نال کوئی چیز بھی اتنی دیر تک منع نہیں جنی دیر تک شرع شریف ہے اس دا منع دا حکم وارد نہ ہو جائے۔ یہ کام نہ کرے آج، ممانت واسطے دلیل کی ضرورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من ٹھن کے قبراں تے جان والی عورتاں تے لعنت فرمائی۔ آگے جو سمجھ اے چیزاں نے اسی بندے شارٹ کٹ دے بڑے ماہر نے، نماز بھی نہ پڑھنی پوے، چنگا کام بھی نہ کرنا پوے، کوئی مسئلہ بن جائے تو پیراں کول جاؤ، تویز لے کے آؤ تو چل فوراً ٹھیک، پرابلم ہو گئی ہے جھنڈا لا دے سارا کام صحیح ہو گیا۔ ایک شارٹ کٹ نے لوگاں بڑھائے، شارٹ کٹ نہ کرو بھئی میں نہ مینو جی بڑی سوڑ پوندی ہے جی تے میں بڑا گھبرانا جی تے فلانے، او بھیا نماز تو نہیں پڑھدا، قرآن تو نہیں پڑھنا، چنگا کام تو نہیں کرنا، 70 سال بھی تاج تو کھیڑنا ہے، تو موڑا نے مینوں سکون بھی نہیں آتا، تو سکون والا کام تے کردا کوئی نہیں، کام سارے تو بے سکونی والے کرنا ہے تے لینا سکون چاہنا ہے۔ سکون والا کوئی کام بھی تے سونے آؤ کرو نا۔ یاد رکھیے سکون وڈیاں بلڈنگاں اور کاراں وچ اور کوٹھیاں وچ نہیں، سکون تے اللہ دی یاد وچ، سکون تے او دے کام کرن نال۔ میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو ایک بندہ آیا، انہیں 200 روپیہ آپ کی بارگاہ چ نذرانہ پیش کیتا، بزرگان نذرانہ دینا کہ صحابہ دی سنت، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کرنا، اور حضور قبول فرما دے، ہدیہ دینا اور قبول کرنا اس میں نذرانہ کیا جاتا ہے نا۔ تو نذرانہ پیش کیتا 200 روپیہ۔ بابا جی نے اپنے خادم کو فرمایا کہ کل اسی ادھار لیا سی، تو او جڑا ادھار ہے نا وہ 1 روپیہ دے دے یہ دے وچوں، اور 1 روپیہ
اج دے خرچ واسطے رکھ کے 198 غریباں نوں بانٹ. بھائی ذرا دیکھیے درویش کیسے ہوتے ہیں. وہ باقی بانٹ دے. وہ گئے عمل کر دیتا حکم دے. بابا جی نماز پڑھن لگے ظہر دی. جدو اپنے ہاتھ اتنے کیتے نا اپنے ہاتھ تھلے کر لیا. اس بندے مخاطب کر کے جنوں پیسے دیتے سن بانٹن واسطے آپ فرماندے نے پیسے ونڈ دیتے نہیں. اس نے جی سرکار بانٹ دیتے سارے. انہوں نے کہا جی سارے ونڈ دیتے نے. ایک ترمیم کیتی ہے تھوڑی جی کی کہ سرکار تساں کیا سی 1 روپیہ کل دا ادھار دے 1 اج واسطے خرچ کر لا باقی ونڈ دے. میں کہ کل پتہ نہیں آنا ہے یا کدوں پیسے نہیں آنے. میں 1 روپیہ کل واسطے بچا کے رکھ لیا گا. آپ فرماندن لیا وہ لے کے اینج زمین تے سٹ کے تے آپ فرماندے نے 1 روپیہ میرے گھر سی. جدو میں نماز شروع کیتی ہے تو میں نماز خشوع اور خضوع حاصل نہیں سی ہو رہا. یہ پیسہ رکاوٹ بن رہا سی درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مرض وصال ہویا تو آپ نے فرمایا عائشہ ساڑھے گھر کچھ پیسے ہیں. جی آقا کچھ سونا ہے دینار ہے. فرمایا بانٹ دے. تھوڑی دیر تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھے عائشہ تو امی جان عرض کی تھی جی یا رسول اللہ. فرمایا پیسے بانٹ دیتے نہیں. یا رسول اللہ میں بانٹ دینی ہوں. توجہ نہیں ہوئی. تو آپ فرما دے عائشہ جلدی کر بانٹ دے. میں اپنے رب نال اس حالت وچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر مالے دنیا پہ آوے. تو بھئی اسی تے ساڑی ترجیحات ہی الگ نہیں. ساڑا دن رات 24 گھنٹے ساڑا تے گزرتے ہی دنیا پیچھے پہ. دنیا پیچھے چلنا بھی غلط نہیں لیکن شرط یہ ہے پہلے دین مکمل کر مڑ دنیا وال ٹردا رہو. پھر دنیا تے ٹرنا بھی تیرے واسطے اجر دا باعث ہو جائے گا. مثلا سنیے ایک بندہ بڑا موٹا تازہ بازار دی طرف جا رہا ہے. صحابہ ویکھ کے کہندے یا رسول اللہ کاش ہے بندہ جہاد واسطے جائے دی کلی صحت ہے. تو نبی سرکار فرماتے ہیں صحابہ اگر یہ اس واسطے جا رہا ہے کہ اپنے بچیاں واسطے حلال دی روٹی کمائے تے مجاہدی ہے. اگر یہ بازار جان دا مقصد رزق حلال دا حصول ہے تو پھر تے مجاہدی ہے. ٹھیک ہے. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جیڑا بندہ مسجد وچ نفل پڑھتا ہے وہ افضل ہے یا جیڑا دکان تے بہ کے سودا بیچتا ہے وہ افضل ہے؟ ہاں وقت سرکار فرماتے ہیں کہ جیڑا دکان تے بہ کے سودا بیچتا ہے وہ نفل پڑھن والے وہ افضل ہے. بھائی غور فرمائیے فجر دی نماز پڑھیے بندہ اتھی بہ گیا 20 منٹ لگے انہوں نے اشراق پڑھیے پھر چاشت پڑھیے پھر نفل پڑھتا رہے پھر قرآن پڑھتا رہے پھر وہ کھڑا رہا ظہر تک وہ مسجد اچھی رہا. ایک بندے نے فجر دی نماز پڑھی ہے اٹھ کے گیا ناشتہ کیتا ہے اپنی دکان کھول رہی ہے سودا بیچتا پہ. حضور تو سوال یہ ہوا ہے نہ دوہاں چوں افضل کون ہے؟ تے حضور فرماندے نے جڑا دکان والا ہے. یا رسول اللہ وہ کیویں افضل ہے؟ فرمایا یہ جڑا نفل پہ پڑھدا ہے انہوں شیطان کچھ نہیں آکھیا. وہ جس ویلے کنڈے تے سودا رکھدا ہے شیطان انہوں آندا ہے تھوڑی جی ڈنڈی مار. تے حضور فرماندے نے وہ نہیں ماردا تے جہاد کیا کردا پیا جہاد شیطان نال. اس کو دا مرتبہ بلاندے. سو اسلام ایسا مذہب نہیں کیوں آندہ ہے کہ رہبانیت اختیار کرو. لا رہبانیت فی الدین. رہبانیت نہیں دین اچھی. دین آندہ ہے دنیا دا اصول کرو لیکن رب تو نا فرمان ہو کہ نہیں رب دی فرما برداری چھو کے کرو. رب نو ناراض کر کے دنیا حاصل نہ کر رب نو راضی کر کے دنیا حاصل کر. اگر تو رب نو ناراض کر کے دنیا حاصل کرے گا تو تیری دنیا تیرے واسطے وبال بن جائے گی. عزیز من و دوستان من ساری گل تے انسان دے اپنے کولی. دنیا وبال بھی ہے
اور دنیا تیرے واسطے جنت بھی بن سکتی ہے۔ کیسے کیسے بھائی دوست؟ ایسے کہ اگر تو اپنے مال چو سال بعد زکات دے رہے ہیں تیرا مال پا کے، اگر تو اپنی کھیت چو عشر دے رہے ہیں تیری کھیت دا سارا سامان سارا جنس پا کے، لیکن جو تو وہ نہیں دیتا غریباں دا مال بھی گھر لے گئے تو مال وبال ہے۔ میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے، قبر دے عذاب دے باب وچ، کہ جدو بندہ قبر میں جائے گا نا تو دی قبر دے اندر او دا مال آ جائے گا، جڑا او دا مال ہے نا حرام دا سارا وہ قبر میں آ جائے گا، لیکن وہ مال پیسے دی تے سونے دی صورت وچ نہیں ہوئے گا، وہ ایک سانپ دی صورت وچ آئے گا، اور قدمہ تو لے کے سینے تک وہ دے ارد گرد بڑا اژدہا لپٹ جائے گا، لپٹ کے تو دے سامنے انج کھڑا ہو کے آکھے گا، اوے میرے تو ڈردا کیوں ہے؟ آنا کنزو کا وانا مالو کا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ نبی پاک دے لفظ نے، میرے نہیں، یہ حضور دے لفظ نے، کہ وہ مال دے سامنے آکھے گا خوف زدہ کیوں نہ، وہ بندہ ڈر جائے گا نا، اتنا بڑا سانپ میرے سینے تے سوار ہے، اس نے مینوں پیراں تو لے کے چھاتی تک جکڑ لیا، وہ آکھے گا کہ وہ خوف زدہ ہوئے گا، تو وہ پھر اس نو وہ مال ہوتا بول کے آکھے گا، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں۔ دنیا چتے تو میرے پیچھے بڑا پجدہ ہوں تا سائے تے ان میرے تو کیوں نسلے ان بھی لڑکی رہنا ایسی، تو بندہ کتنی مشکل ہے گرفتار ہو جائے گا۔ سو بھائیا اپنے مال دی طہارت کر، اپنے مال دی پاکیزگی کر، قبل اس تو کہ تو حساب دے گے اپنے رب دے پیش ہو جائے۔ نادان سمجھدا ہے کہ میرے حساب کوئی نہیں ہونا، وہ پاگل ہے، حساب تے تیرا بیلیا ہونا ہے، حساب تے تیرا ہوئے گا، اور تو دسنا تے ہے کہ تو مال کتھے کتھے لائے۔ میں اپنے بچیاں نو سنانا رہنا گلاں، اگر تسی برے صغیر پاک و ہند دی تاریخ اٹھاؤ نا، ایتھے ایک بادشاہ گزریا بہادر شاہ ظفر، جڑا پورے برے صغیر دا بادشاہ سی، بہادر شاہ ظفر پورے برے صغیر دا بادشاہ سی۔ جدو وہ بادشاہ بنیا ہے تو پوری دلی جشن منایا گیا، اور ایک دن نہیں 7 دن منایا گیا، جشن منایا گیا کہ بادشاہ سلامت جڑے نے وہ بادشاہ بنے۔ ہاتھی دے سار سواری نکلنی دلی دے لال قلعے چ، توجہ ہے کہ نا، دلی دے لال قلعے چوں ہاتھی تے اس ہونا آگے پیچھے خدام ہزاراں دی تعداد وچ، او کتھے افغانستان تو لے کے کولکتہ او تسی جناب ادھر راس کماری تک پورا نقشہ ویکھو اور ورلڈ میپ، پورے برے صغیر پاک و ہند دا بادشاہ، 20 پتر اللہ دی، 20 پتر بہادر شاہ ظفر دے، اتنی زمین دسو وسدا کوئی، ویسی پنجابی جان ہے بڑا وسدا ہے بندہ، بڑے رنگ لگے نے، زمین ویکھو تے پشاور تو لے کے کلکتہ تک اے زمین ہے، بنگال سارا او دی ریاست ہے۔ اس ویلے ملک کتنے؟ پاکستان، افغانستان دا کچھ حصہ، اور پورا بھارت، بنگلہ دیش، یہ 4 ملک اس ویلے وہ دے کلے کھوڑا ہے، ایڈی زمین، 20 پتر، ایک تو دوجا سونا، خزانے بھرے ہوئے، تے پوری دلی سب تو بڑا مکان لال قلعہ، ہاتھی دی سواری اس دور دی سب تو بڑی سواری، ہن تو بندے زیادہ دے جڑے بندے ان دی ہاتھی تے سواری نکل دی، اس دور دی سب تو اونچی سواری۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن جدو
وہ اینج خالق نے پلٹا دیتا ہے، ایک سے دے 18 پتران پھانسی لگی، ایک دن 18 بیٹیاں پھانسی لگ گئی، 2 پتر تے تریجا آپ نال بیوی، ایک نگرانی چوک کے انگریزاں سٹیا جہاز تے رنگون بھیج دیتے برما، تے ایک چھوٹا جہا گڈیاں دا گراج ملیا رہائش واسطے ایدے وچ رہنے، تے مرن لگیاں اس دی پتہ ہے آخری خواہش کی سی، اے گل قابل غور ہے، مرن لگیاں اس بادشاہ دی آخری خواہش یہ سی بہادر شاہ ظفر دی کہ میری کھڑکی کھولو میں ساہ لینا چاہنا تازہ ہوا وچ، لیکن وہ انگریز جنرل ولسن اپنا کتا نوا رہا سی جب وہ دے کولے پیغام گیا، تاریخ دے صفحات تے بڑے بے رحم جملے نے، اس نے کہا کہ میں کتا نوا رہا ذرا نوا لواں پھر آ کے کھڑکی کھولن دے آرڈر کرنا، لیکن وہ کتا نوا کے جس ویلے نو واپس آیا، واپس آ کے تو اس نے وہ کھڑکی کھولن دا آرڈر دیتا تے اس ویلے نو بادشاہ مر گیا ہوا۔ اب بھائیو جتنی بڑی سلطنت دا مالک سی یہ ساری سلطنت چون دی قبر نہیں بڑی، ایڈی بڑی سلطنت دا مالک سی ایڈیاں زمیناں دا مالک سی تے لمبی قبر آستے بھی نہیں، ساڑی جائیداد تے ساڑیاں زمیناں اسے کیا گنجی دونا کی تے نچوڑنا کی، ایڈا بڑا مالک ہے تے لمبی قبر آستے بھی نہیں، جڑا نکلیا تے جلوس ہے ہزاراں بندے ہوندے ہیں، وہ دے جنازے میں صرف 15-20 بندے سن بس۔ عزیزاں نے وقار بہادر شاہ ظفر بڑی کمال بھی گل کیا ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ سمجھ آئی جے میرے سونے آؤگے کوئی نہ، بادشاہ کی لے گیا شاعر سی نا کیونکہ شاعر سی بڑا اچھا تو شاعری کر گیا کی لے گیا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دو آرزو میں کٹی گئی، دو انتظار میں، اور کہہ دو ان حسرتوں سے نہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل دار میں، اور کہتے پل پل کو باغ پاسے نسیاد سے گیا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر کفن کے لیے، تو زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں، اتنا بڑا بادشاہ
توجہ ہے حضرات. عزیزان من، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی زمین دا مالک، لیکن قبر واسطے بھی جگہ نہ ملی تے حسرت نال کہہ گیا کتنا ہے بد نصیب ظفر کفن تفر کے لیے. پوری دنیا دا بادشاہ کنگ آف ورلڈ سکندر اعظم پوری دنیا نو فتح کرن تو بعد عراق کے شہر بابل پہنچیا. موت کی گھڑی آ گئی. میرے اللہ پاک قرآن الحمد لا یستغفرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت آئی تے وعدہ گھاٹا ہو سکتا. ساری دنیا دے ڈاکٹر رل جان تے آکھن کہ ایک ساہ ودا دیو. ساری دنیا کی ایک ساہ وقار سکندر اپنے سارے وزیر تے مشیر کٹھے کیتے کافر بادشاہ سی. سکندر کافر بادشاہ سی. عزیزان دی وقار ایک سکندر ذوالفقار میں وہ اور یہ سکندر میں مقدونیہ دا رہن والا سی تے دیوی دیوتا دے نا وہ منن والے سی. وہ انج تے انہاں دا کافرانہ جا مذہب سی. ہن بھی اتھوں دے لوگ کافر ایتھنز اور یونان دے. عزیزان دی وقار سکندر نے کیا ساری دولت دے دیا جڑی میں ہن تک کمائی ہے، لیکن اتنی مہلت لے دے میں اپنے گھر جا کے مرنا چاہنا، ہر بندے دی فطری خواہش ہے. لیکن ابھی موت آئی ہے. ساری کائنات کی دولت بھی سانس نہیں لے سکیا دے کے. عزیزہ تائی تے شاعر کہندے زندگی سمجھے غنیمت بندیا تو ترک دیا الہی خبر نہیں کس ویلے تھا کہ تو ہو جائی چنگ عمل کمال بندے تو ترک دیا دے الہی خبر نہیں کس ویلے تھو کہ تو ہو جائی. شاہ سکندر اس دنیا پہ کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہیں چلے عورت ہو گرائی. عزیزان دی وقار سکندر دی موت آئی. عراق دے شہر بابل دے اندر مر گیا. میں گیا سا تے میں او دا او قبرستان ویکھ کے آیا بابل دا. او تو ویسے شہر کھنڈر بن گیا کسی دور وچ اس دا بڑا نام سی عراق دے اس شہر دا بابل. قرآن پاک وچ اس شہر دا نام ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. تو بڑا وسطا شہر سی اج تے اجڑیا ہوا سی تے اوتھے ہی مر گیا سکندر. سانس بھی نہیں لے سکیا میرے عزیز. ہائے سانس نہیں آیا. ساڑھے گوڑ کوئی گرنٹی نہیں، پتہ نہیں کس وڑے فرشتہ بلا لے. عزیزہ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں کس وڑے تنو جان دی دعوت آ جائے. چل وہی چلیے، ہر وڑے اپنا سامان تیار رکھ. تائی تے بزرگ فرمانے نے جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بچپن میں تجھ کو برسے کھلا جوانی ملا کے مجنو بنایا اجل آ گئی تیرا ہو جائے گا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں گرامی قدر احباب کس بندے سوچ وچ نے میں آ جڑے بچے ساڈے مرید نے مرید ویسے سمجھان واسطے کہنا میں تے مرید نہیں آندا سنگھی آکھدا ہونا تو میں انہاں نوں دسدا رہنا کہ ظاہر مرنا تو سارے ہی جدوں میں مرنا ہے نا فارغ دل مر جانا ہے یقیناً مرنا ہے اور انشاءاللہ تیاری ہے ساری جدوں بھی مالک ساد لوے ہر دم تیار ہوں تو میری قبر تے دربار نہ بنایا ہے کیونکہ سنیا عادت ہے پیراں دیاں قبراں تے کروڑاں روپیے لا کے دربار بنایا کیوں میاں جی میں خدمت اسلام صحیح کیتی ہے میں تبلیغ صحیح کیتی ہے یا اتلیاں روشنیاں دی مین لوڑ کوئی نہیں میری قبر بالکل ٹھنڈی ہونی ہے میری قبر جنت دا باغ ہونی ہے تو جب بندے دے عمل چنگے نہ ہون فرشتیاں اندر لمحہ پایا ہوئے تسی اتے باڑا چلکنا کام بھی کر چھڈو تے سونے باہر دیاں بلباں دی روشنی اندر تے کوئی نہیں جاندی اندر روشنی تیرے چنگے عملاں دی ہونی ہے باہر تے بلب نہیں جانے اندر یہ ایویں مغالطہ ہے بندیاں اور ہن دربار جڑے اگے تسی سنیاں بنا لے انہاں تے بھی اپڑ پے ہوئے تے بڑے ہے بس کرو مدرسے بناؤ قرآن دی تعلیم دا بندوبست کرو حدیث دی تعلیم دا بندوبست کرو یہی میں اپنے بچوں درس بھی دینا اور الحمدللہ یہی ساڈا عمل اور یہ اتے اللہ میرے دے فضل نال میں خود بھی عمل کرنا اور اپنے سنگیان بھی اس کی تلقین کرنا 13 اکتوبر 1999 تو لے کے 2019 تک تقریباً 20 سال ہو گئے میں تبلیغ کر رہا ٹھیک ہے اور جی میں اے پیسے تسی ہون دے رہے ہو انج میں روز بندے پیسے لیکن 20 سالاں میں اپنے رب دے اس عطا تے بڑا فضل تے بڑا ناز کرنا کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں اپنے کو الحمدللہ رب العالمین میں انہاں اپنے واسطے اگر 1 انچی بھی کوئی چیز بنائی ہوئے جائیداد بنائی ہوئے تو جہنم دا ایندھن ہے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں اگر میں 20 سالاں اپنی ذات واسطے کوئی جائیداد بنائی ہوئے تو جہنم دا بالن ہے میں کوئی جائیداد نہیں بنائی میں یہ پیسے چونکہ مدارس تے لگ دے اور جڑا مرکز بنا رہے ہیں میں ان دینا اس واسطے آنا چلو دے ہو تو دے رہو اللہ دے نیک کام تے لگنے لگ جان اور میں اپنے بچیاں میں دسدا رہنا کہ میں تھکاوٹ ہے ہوں اتنے سال ہو گئے دن رات لگاتار بھاگ دیا میں تھک پیا ہوں تھوڑا لیکن جس دن اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اس مرکز چوں پہلی جماعت نکلنا ہے میری تھکاوٹ لے جانی ہے اور میں مڑ جوان ہو جانا الحمدللہ
اور جڑے بچے ساڈے بیت بھی نے نا ہوندے نے یا اگے ہے نے میری انہاں نال ایک ہی بیت ہے کہ دین دے کماں وچ میرا ساتھ دینا یہی بیت ہے۔ میں نہ کبھی دورہ کیتا ہے تو پتہ ہے تو نہ میں اس چیز دا آدمی آگے ہوں پیر دورے تے آئے نے تو ہوں وہ فلانا چیز نہ کدے مرید تو اپنی ذات واسطے کوئی چیز منگی ہے نہ حاجے تے اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے نماز پڑھیا تو اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ۔ اگر تو آنے ارادہ ہے نا بھی پیران سان جنت لے دینی انج تے پیران آپ نو بھی کوئی نہیں دینی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اقبال فرما عمل کرو گے تو پھر کام بنے گا، پھر میں خوش ہوں گا۔ کملیاں بندیاں سمجھ نہیں مرشد کے مطلب ہے، مرشد کا کی مطلب ہے؟ مرشد مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے تسی جٹ ہو، تسی منڈی جاتے ہو ڈگا خرید لو، وہ چھوٹا وہ ویڑا سکتے ویڑا ہی سکتے ہیں نا، ان لیا کے جٹ جاج سکھا دے مڑ انہوں ہڑاں دے وچ جو کہ پنجالی وچ لاندے نے، پہلے دن 2 پھیرے مڑ 4 مڑ 5 مڑو پورا ویگا بہن لگ دو۔ جٹ دے ہاتھ چ نتھ بھی ہوندی ہے سوٹی بھی ہوندی، وہ انہوں اوڑ تو سجے کھبے اوڑ دیندا، اے جے گنگا مرید ہے تو جٹ مرشد اے مرشد تے مرید ہے۔ جدو دین دے راہ تے تین مرشد سوٹی پھد کے تے تیری نت پھد کے ٹورے نا تے دے دے نالا میں مڑ تو مرید ہے تے مرشد تیرا صحیح چل رہا ہے تیرے نال، تے جے تو کدی بج ان جانا ہے، کدی بج ان جانا ہے، کدی کلی ادھلی تروڑ چھڑنا ہے، کدی کلی ادھلی تروڑ چھڑنا ہے، تے مڑ کمڑیا اجے تو پورا گڑیا ہویا نہیں۔ یہ مریدی پیری ہوندی ہے، اور کی پیری مریدی؟ جٹ بھی مرشد ہی ہوندہ ہے جڑا سکھا کے سیدھے راہ تے ٹور دے میں ہوئی مرشد۔ تو جس بندے تو آنے یہ سکھینا ہے نا بھئی وہ سوری دیا سال بعد اسان سے تو شریڑی دے چھڑیا کرتے پرہاں پار ہے، وہ پارتا ہے پر پتہ نہیں کیڑے پاس سے پار ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ پار والے راہ دون نہ ایک جنت نو جاندہ ہے ایک جہنم نو، ہون پتہ نہیں تین کرمالیا کیڑے پاس سے پار کیتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ لہذا پیر او ہوندہ ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت میں لاکھوں صلاح۔ عزیز من و دوستان محترم، قرآن و سنت دے احکامات دے عمل دی کوشش فرماؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اپنے چہریاں تے سجاؤ۔ دنیا اتھی رہ جانا ہے، دنیا میں چاہی دیجئے تے حلال دی لویا جو، حرام دی لے جاؤ گے تو سائیاں تو انواع پھاد کے آکھنا کار رہی تھے حساب دے حساب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زخمی سن، خنجر لگا سی آپ نے، تے اپنے بیٹے عبداللہ دی گود وچ سر سی انہوں تے آپ اپنے بیٹے عبداللہ نے فرماتے ہیں عبداللہ بیٹا میرا سر زمین تے رکھ، جدو سانس نکلن لگی تو فرماتے ہیں بیٹا میرا سر زمین تے رکھ، ابا حضور میں گود وچ تے رکھے ہے، فرمایا بیٹا میرا سر زمین تے رکھ، میری داڑھی زمین نہ لگے، خاک آلود ہوئے، شاید رب نو اس بوڑھے تے رحم آ جائے۔ ہائے 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 اے عمر بن خطاب بھائیا، جس نے حضور فرما گئے کہ دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے بار، کہ حضور فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ عمر دی زبان تے حق جاری فرمایا ہے، انہاں دے خوف خدا دا عالم سے تو ساڑی کی اوقات ہے؟ عزیزہ حضور بھی شفاعت انہاں دی کرنی ہے جڑے حضور دے ہوئے، کہنا حضور دے تے بنو پھر پار ہو جاواں گے۔ اللہ کریم مینوں تے توانوں توفیق عمل عطا فرمائے اور ساڑے اس سنگی اویس دے گھر وچ برکت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا کریم اس مولے پاک کو قبول تے منظور فرما۔ جڑے دوست موجود نے، جڑے تشریف فرما نے، حاضر ہوئے نے، سب نو عمل کرنے والا بنا۔ میرے مولا کریم ہر برائی ہر کوتاہی تو بچا کے اپنی خاص رحمت میں جگہ دا ساڈے فوت ہونے والوں دی بخشش فرما۔ میرے مولا سن نیک بنا، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں غلطیاں معاف فرما، ساڈے تے رحمت فرما۔ میرے مولا ساڈے تے کرم فرما۔ میرے مولا صدقہ نبی پاک سرکار دا سانو ساڈی اولاد نو ساڈے ماں باپ نو نیک بنا دے۔ میرے مولا کریم اس بستی تے اپنی رحمت فرما دے، انہاں دے دل مسجد دی طرف پھیر دے۔ میرے مولا اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ ابھی اس اویس دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جانے چ برکت فرما۔ میرے مولا کریم اس دے نیک ارادے پورے فرما۔ صلی اللہ تعالی جیڑا نا جی ٹھیکے دی زمین، اس مسئلے تے جے پوری طرح تحقیق نہیں، فی الحال یہ کر لیا کرو کہ ٹھیکہ کڈ کے تے باقی گزر دیا۔ اپنی زمین جتنی تہاڈی ہے نا، وہ تے جتنا فصل ہوئے وہ تے اگر 40 من ہوندی ہے تے 20 منہ تو بعد 1 من یعنی 40 چوں 2 من عشر والا کر کے دو۔ مدارس اہل سنت یعنی جڑے اہل سنت دے مدرسے نا انہاں بچیاں نو دیو تاکہ اتھے اللہ دے دین دی ترویج و اشاعت دا کام۔ بابے اور گل ٹھیک کیتی ہے، میں دا جواب دینا۔ جس بندے اللہ دے راہ تے چلنا ہے نا انہیں گھاٹا پھر نہیں پوے گا۔ جدو ٹھیکہ لین لگو تو نیت کر لو کہ اللہ سونیا تیرا بھی حصہ ہے، دیاں دے، پھر کہ میں گھاٹا پہ جائے گا۔ یہی تے گل ہوئی نا، جدو اساں اتھے لینی ہے مڑ گھاٹے نہیں پیندا، مالک مڑ وعدے دے چھڑدا ہے، پھر برکتاں مل جاندی ہیں۔ لہذا جڑا ٹھیکہ ہے نا، فی الحال یہی ہے کہ علماء نال میری گفتگو کافی مرتبہ ہوئی ہے۔ ویسے فتویٰ تے دے دیں کہ ٹھیکے والا بھی دو، لیکن بہتر ہے کہ ٹھیکہ کٹ دیو، باقی زمینی چوشر دیو۔ انہاں رب جاندہ ہے، ظاہر ہے پھر انہاں دا فیصلہ تو رب ہی کرے گا نا۔ اللہ اپنے فضل نال اگر توفیق دے تو دینا چاہیے۔